کچھ خاموشیاں آواز سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، کیونکہ جب کوئی چیختا ہے، لڑتا ہے تو کم از کم آپ کو پتہ تو ہوتا ہے کہ آخر مسئلہ کہاں ہے، کہاں سے یہ پرابلم شروع ہوئی ہے۔ مگر جب کوئی انسان بغیر کچھ کہے خاموش ہو جائے تو سمجھ لیں کہ ان کا اصل کھیل شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو نہ کبھی سیدھا لڑتے ہیں، نہ کھل کر بات کرتے ہیں، بس صرف اور صرف مسکرا دیتے ہیں یا صرف سر ہی ہلا دیتے ہیں، اور پھر آپ کے پیچھے وہ سب کچھ کر دیتے ہیں جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے قریب رہ کر آپ کو سمجھتے بھی ہیں اور وہی سمجھ آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہی آستین کے سانپ ہوتے ہیں جو سامنے خاموش ہو جاتے ہیں مگر اندر سے زہر اتنا ان کے اندر بھرا ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کی خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے، ایک ایسا کھیل جس میں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور آپ ہارتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک دو اگزامپل بھی دوں گی جس سے آپ اپنی لائف میں بہت ہی بہترین فیصلے کرنے میں آپ کو مدد کریں گی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا جو ٹاپک میں نے چوز کیا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ویڈیو کو آپ کے بالکل اسکپ مت کیجیے گا، ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، اور آخر میں اگر میرے پاس ٹائم بچا تو میں آپ کو اپنی لائف کا ایک ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ آخر خاموش کیوں رہتی ہیں؟ کیا آپ ڈرتی ہیں یا صرف گھر کا سکون بچانا چاہتی ہیں؟ سب سے پہلے آپ فرق سمجھیں۔ سکون کے لیے خاموشی تو بالکل ٹھیک ہے، چلو اچھا لگتا ہے کہ گھر میں بدمزگی نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، پھر تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خاموشی جو ہے نا وہ سکون کے لیے ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر یہ خاموشی صرف اور صرف آپ کی ڈر کی وجہ سے ہے تو یہ آپ کے لیے بالکل نقصان دہ ہے۔ اگر آپ ہر بار اس لیے چپ ہو جاتی ہیں کہ کہیں بات بڑھ نہ جائے، لیکن کیا اس سے میری ویلیو کم تو نہیں ہو رہی؟ اگر جب بات آ جائے آپ کی ویلیو کی تو آپ کو لڑنا نہیں ہے، آپ کو چیخنا نہیں ہے، بس صحیح وقت دیکھ کر آپ بات کریں، نرمی سے اپنی بات ان کے سامنے رکھیں، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں۔ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتی، بس اپنی بات سمجھانا چاہتی ہوں، مجھے بھی اچھا لگے گا اگر میری بات سنی جائے۔ یہ جملہ لڑائی نہیں بناتا بلکہ سامنے والے کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہر چیز برداشت کرنا اچھا نہیں ہوتا، آپ کو خود بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کہاں تک ٹھیک ہے اور کب تک آخر میں خاموش ہو کے برداشت کرتی رہوں اور کہاں مجھے اپنے قدم کو روک لینا چاہیے۔ میں آپ کو ایک آسان سی مثال سے سمجھاتی ہوں کہ ایک عورت صبح سے رات تک گھر سنبھالتی ہے، کھانا، صفائی، بچوں کا خیال سب کچھ کرتی ہے، لیکن پھر بھی انہیں یہ سننا پڑتا ہے کہ تم تو کچھ کرتی نہیں ہو، کیا کرتی ہو، چھوٹا سا گھر ہے، جھاڑو پوچھا برتن، یہ تو ہر عورت کرتی ہے۔ بس یہ ایک جو جملہ ان لوگوں کا کہنے کا ہوتا ہے نا تو اندر سے دل آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے، اتنا ٹوٹتا ہے کہ ان کی جو آواز ہوتی ہے نا وہ کوئی اور نہیں سن سکتا سوائے اس عورت کے۔ حالانکہ وہ جواب دے سکتی ہے، وہ بتا سکتی ہے کہ وہ کتنی محنت کر رہی ہے، لیکن وہ خاموش رہتی ہے صرف اس لیے کہ گھر میں لڑائی نہ ہو، میری وجہ سے گھر میں بے مزگی نہ ہو۔ لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی خاموشی کو اس کی غلطی سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ خاموشی آپ کی کمزوری بن جاتی ہے، یہ اس کی برداشت ہے، مگر اس برداشت کی بھی ایک الگ حد ہوتی ہے۔ کب تک آخر وہ بیچاری عورت ایک برداشت کرتی رہے گی؟ میں آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھتی ہوں کہ ایک عورت اپنے شوہر کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے، لیکن شوہر نہ اس کی بات سنتا ہے نہ اس کی فیلنگز کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ کئی بار سوچتی ہے کہ بات کرے لیکن پھر خود ہی رک جاتی ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اور وہ خاموش ہو جاتی ہے اسی وجہ سے کہ میری وجہ سے گھر میں کوئی بھی پرابلم نہ ہو۔ لیکن اس خاموشی میں وہ اندر سے کتنا ٹوٹتی ہے۔ خاموش رہ کر رشتہ تو چل سکتا ہے لیکن دل خوش نہیں رہتا۔ اصل میں ہم لوگ غلطی کہاں کر رہے ہوتے ہیں؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں پر اتنا اندھا بھروسہ کرتے ہیں نا، یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے نا وہ یہی غلطی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو وقت سے پہلے اپنی زندگی میں جگہ دے دیتے ہیں، اپنے راز دے دیتے ہیں، اپنی کمزوریاں دے دیتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمیں ان پر اندھا بھروسہ ہوتا ہے،
اور پھر جب یہ وہی لوگ ہماری انہی کمزوریوں کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں تو ہم اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ لوگ بدل گئے ہیں۔ اصل میں لوگ نہیں بدلے، ہم نے پہچاننے میں انہیں بہت زیادہ دیر کر دی ہے۔ چھوٹے چھوٹے اشاروں کو نظر انداز کرنا سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہی چھوٹے اشارے بعد میں بڑے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ مگر ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اب جب آپ سمجھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ خاموش رہ کر اصل کھیل کھیلتے ہیں، وہ اصل میں آستین کے سانپ بھی وہی ہوتے ہیں جو پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ اب ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے باؤنڈریز کو خود طے کریں، اپنے لیے حدیں مقرر کر لیں۔ چھوٹے چھوٹے اشارے انہیں دھیان سے دیکھا کریں، پیچھے سے کیا بات کر رہے ہیں، حقیقت وہ چھپا رہے ہیں آپ سے، آپ کو کمزور سمجھ کر چال چلنا۔ حدیں مقرر کریں اپنا وقت، اپنی جگہ، اپنی طاقت کو پہچانیں، خود کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اب آپ اپنی خاموشی بھی اپنی طاقت بنا سکتے ہیں۔ لڑائی شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خاموشی میں بھی آپ اپنے آپ کو قابو رکھ سکتے ہیں۔ ان کے کھیل میں شامل نہ ہوں، سب سے پہلے آپ ان کے کھیل میں شامل ہی نہ ہوں۔ کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کا سامنا کیا ہے جو خاموش لگتا ہے مگر پیچھے سے نقصان پہنچاتا تھا؟ نیچے کمنٹ میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ یاد رکھیں، خاموشی کمزوری نہیں ہے اور حقیقت کو پہچاننا بھی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ خود پر بھروسہ رکھیں، اپنی حدیں جانیں اور ہر رشتہ نبھاتے ہوئے اپنا آپ کبھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ آپ کی زندگی کا اصل کھیل آپ کی سمجھداری اور ہوشیاری ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایک خاموشی کی وجہ سے گھر کا سکون بحال ہو جاتا ہے، تب تک چلو بالکل ٹھیک ہے، مگر جہاں پر اگر آپ کو لگے اگر کوئی بار بار آپ کو ڈس ریسپیکٹ کرے تو ایک بار صاف اور کلیم انداز میں کہہ دیں، میں بھی عزت رکھتی ہوں، مجھے بھی عزت چاہیے اور مجھے بھی عزت کی امید ہے۔ یہ آپ کو اسٹرانگ بناتا ہے، یہ الفاظ، یہ بدتمیزی میں نہیں آتا۔ یاد رکھیں، خاموش رہنا ایک خوبصورت عادت ہے، لیکن صرف تب تک جب وہ آپ کو توڑ نہ دیں۔ اگر آپ کی خاموشی آپ کو اندر سے کمزور کر رہی ہے تو آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، خود کے لیے کھڑے ہوئیں۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا آپ نے کبھی اپنی خاموشی کی وجہ سے خود کو نظر انداز ہوتے دیکھا ہے؟ تو نیچے کمنٹ میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں آپ کی زندگی میں سچ کے فیصلے کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ کے لیے میں اس طرح سے اور بھی مزید اسٹرانگ ٹاپکس لے کر آؤں، تاکہ آپ کی لائف میں جو فیصلے آپ کر سکیں اس میں آپ کے لیے کافی مدد کرنے میں آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور ویڈیو کے شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کی اپنی لائف کا سب سے بڑا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تو میں نے جو سیکھا وہی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ دیکھیے میری پیاری بہن بھائیو، خاموشی ایک طاقت بھی ہے، مگر جہاں پہ خاموش رہنا بنتا ہے وہاں پہ آپ خاموش رہیں۔ جن لوگوں کو آپ عزت دیتی ہیں، اصل میں آپ اپنا اچھے طریقے سے رشتہ نبھانا جانتی ہیں اور انہیں اپنا سمجھتی ہیں۔ جو انسان کسی کو عزت دے کر سر پر بٹھا سکتا ہے، اپنی پلکوں پر بٹھا سکتا ہے عزت احترام کے ساتھ، کیا جب وہ آگے والا انسان مسلسل آپ کو تکلیف دیتا رہے تو کیا جن کو آپ نے سر پہ بٹھایا ان کو سر سے اتارنے کے لیے کتنا سیکنڈ لگیں گے؟ آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی بہنوں تک بھی شیئر کریں، تاکہ انہیں فیصلہ کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ ملتے ہیں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔